سیدنا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کا ایک وار کینچیوں کے ساتھ، زندہ آدمی کی کینچیوں کے ساتھ کھال کاٹے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کا ایک وار زندہ شخص کو آرے کے ساتھ چیرے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت کا ایک وار زندہ آدمی کو دیگ میں ابالے جانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ آئیے ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہیں، ذرا چشم تصور سے اپنی موت کو یاد کیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیں، بھول جائیں آپ کہاں اور کس کے پاس بیٹھے ہیں، بس اپنی موت کو یاد کیجئے کہ ایک وقت وہ آئے گا، موت کا فرشتہ بماد اپنی جماعت کے ہمارے پاس حاضر ہوگا، ہم بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، ڈاکٹر کو لایا جائے گا، وہ ہماری نبض دیکھے گا، حالت کو دیکھے گا اور جواب دے دے گا بس دعا کرو۔ ہمارے ارد گرد ہمارے گھر والے بیٹھے ہیں مگر ہماری نگاہ ان پر نہیں ہے، موت ہم پر مسلط ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری روح کو نکالا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارا جسم اور روح الگ الگ کر دیے جائیں گے، روح جسم سے نکل جائے گی، حضرت ملک الموت علیہ السلام ہماری روح کو قبض کر لیں گے، ہم بستر پر مردہ پڑے ہوں گے، گھر والے مردہ دیکھ کر روئیں گے، ہماری محبت کی باتیں کریں گے، اور پھر وہ وقت ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ مسجد میں اعلان کرا دو کہ فلاں مر گیا ہے، جاؤ رشتہ داروں کو خبر کر دو کہ میرا بیٹا مر گیا، میرا بھائی مر گیا، کوئی غسل کا تختہ لینے جا رہا ہوگا، کوئی چارپائی جنازے کی اٹھا کر لا رہا ہوگا، کوئی قبر کی تیاری کے لیے گورکن کے پاس پہنچا کھڑا ہوگا، اور ہماری تجہیز و تکفین و تدفین کا انتظام ہو رہا ہوگا، اور گھر کے اندر ایک کوہرام برپا ہوگا، ہر ایک افسردہ ہوگا، رو رہا ہوگا، یہاں تک کہ تختہ غسل کو بچھایا جائے گا، ہمارے جسم کو اس پر لٹایا جائے گا، ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، ہمیں جنازے کی چارپائی پر لٹا دیا جائے گا، ہمارا جنازہ تیار ہو چکا ہوگا، ادھر قبر تیار ہو چکی ہوگی، رشتہ دار بھی جمع ہو گئے، دوست یار بھی جمع ہو گئے، بہن کو کہا جائے گا اپنے بھائی کا دیدار کر لے، بیٹی پاؤں سے لپٹی ہوئی بابا بابا پکار رہی ہوگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے جنازے کو اٹھا لیا جائے گا، ہمارا جنازے کو گھر سے نکالا جائے گا، یہ وہ گھر ہے جسے ہم نے بڑی محنت سے بنایا تھا، بڑے ارمانوں سے بنایا تھا، آج یہ گھر ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ گلی محلے
ہم سے چھن رہے ہیں، یہ شہر ہم سے جدا ہو رہا ہے، یہ دنیا ہم سے جدا ہو رہی ہے، اور پھر ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر لوگ ہمیں قبرستان میں لے کر آئیں گے، قبر کھدی ہوئی تیار ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں کی میتوں کو قبر میں اتارتے تھے، مٹی ڈالتے تھے، اب لوگ ہماری قبر کو، ہماری میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ہماری قبر کو سلے لگا کے بند کیا جا رہا ہے، لوگ مٹی دے رہے ہیں، ہماری قبر تیار ہو گئی، اب یہ بھی جا رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے، دوست بھی چلے گئے، رشتہ دار بھی چلے گئے، باپ بھی چلا گیا، بھائی بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، ہم قبر میں اکیلے رہ گئے، ہم قبر میں اکیلے رہ گئے۔ حدیثوں میں ہے، ایسے موقع پر منکر نکیر زمین کو کھودتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، ان کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، وہ بڑے کرخت لہجے میں سوالات کرتے ہیں، مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا، بتا ان کے بارے میں تو کیا عقیدہ رکھتا تھا۔ جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، وہ سوالوں کے جواب فر دے دیتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوا، اللہ نے جس پر اپنا قہر برسایا، نگاہ غضب فرمائی، اس کی قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ قبر کی دیواریں اتنا ملتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طرح داخل ہو جاتی ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے، موت کو مت بھول تو اے بے خبر، تیرا بھی شہر خاموشاں میں ہے گھر، موت آ کر ہی رہے گی بالیقین، خاک ہو جائے گا یہ جسم حسین، تجھ کو غافل کر نہ دے شیطان کہیں، ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ، توبہ کر لے، اللہ کے دربار میں جھک جا، توبہ کر لے، ہوش میں آ، موت کو تو یاد کر، موت کو مت بھول تو ہے بے خبر، تیرا بھی شہر خاموشاں میں ہے گھر۔